دوستوں، آج کی ویڈیو ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے۔ اس مہینے میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ دوستوں، ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں عبادات کی خاص ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، شعبان کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث اس مہینے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو غفلت سے بچانے کے لیے خصوصی عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 2، شعبان میں روزوں کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی بھی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان المبارک کی تیاری کی جا سکے اور اس کے برکات کا صحیح ادراک ہو۔ نمبر 3، شب بارات 15 شعبان کی رات کی فضیلت۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے جو مغفرت اور برکتوں کی رات ہے۔ اس رات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان نے دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بے شمار گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس رات عبادات توبہ، استغفار اور نوافل کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، اس مہینے میں کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ نمبر 1، نفلی روزے۔ خاص طور پر 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ نمبر 2، نوافل اور تہجد۔ رات میں نوافل پڑھنا اور اللہ سے مغفرت کرنا بہت مستحب عمل ہے۔ نمبر 3، درود شریف کا ذکر و اذکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اور تسبیحات کرنا۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 5 پہ صدقہ و خیرات، غریبوں اور مستحقین کی مدد کرنا، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 6، شب برات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ حدیث میں آیا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ مشرک، والدین کا نافرمان، قطع رحمی، رشتہ توڑنے والا، تکبر کرنے والا، کینہ رکھنے والا، شرابی اور بدکار۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔